ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. میرے محترم دینی بھائیوں، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سوال پر غور کرنا اور اس کا صحیح جواب پانا یہ انسان کی کامیابی کی شروعات ہے. اگر انسان کو زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو صحیح نہ کرے، وہ مقصد جانتا ہو لیکن مقصد کے مطابق نہ جیے، تو ایسا انسان ساری چیزیں پانے کے باوجود ایک بہت اہم چیز نہیں پاتا ہے، اور وہ سکون ہے. انسان کی زندگی میں سکون و چین تب آتا ہے جب اس کے پاس صحیح مقصد ہو اور وہ اس مقصد کے مطابق جیے. جو انسان مقصد سے محروم ہو بے چین ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت ساری چیزیں کرتا ہے لیکن اس میں اس کو دل کا اطمینان، چین، سکون نصیب نہیں ہوتا ہے. ہر چیز پانے کے بعد اندر وقتی طور پر لذت کے ساتھ ساتھ پھر کچھ وقت کے بعد کھوکھلا پن دکھائی دیتا ہے، خالی پن محسوس ہوتا ہے. مقصد ایک انسان کو جینے کا طریقہ، جینے کے تعلق سے حوصلہ اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ میری منزل ہے، وہاں مجھ کو پہنچنا ہے. اور مقصد پانے کے بعد اگر آدمی اس کی طرف نہ بڑھے تو دل کے اندر مجرمانہ کیفیات آدمی کے سکون کو تکلیف اور پریشانی میں بدل دیتی ہیں. آدمی کو ہر لمحہ احساس رہتا ہے کہ جو مجھ کو کرنا چاہیے میں نہیں کر رہا ہوں، اور یہ گلٹ، یہ ندامت، یہ احساس جرم انسان کی ساری لذتوں کو مکدر کر دیتا ہے، اس کی لذت کو ختم کر دیتا ہے. لذتوں کی لذت ختم کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے مقصد سے ہٹ کے جینے والا بنتا ہے. لیکن جب زندگی واقعی اس راستے پر ہوتی ہے جس پر انسان کو چلنا چاہیے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہر دن میں اپنی منزل سے کچھ قریب ہو رہا ہوں، اور اس کو اپنے دل میں اطمینان ہوتا ہے کہ میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جو مجھے اپنی منزل تک لے جاتا ہے، تو ایسا آدمی سکون سے، چین سے دنیا میں جیتا ہے. لہذا چین و سکون کی چابی مقصد کا پانا اور مقصد کے مطابق جینا ہے. یہ نہیں ہے سب کچھ ہے، سکون و چین نہیں ہے. کبھی آدمی کسی ایسی چیز کو مقصد بنا لیتا ہے جو واقعی مقصد نہیں ہوتی ہے، جس کو اللہ نے مقصد قرار نہیں دیا ہے. ایسے آدمی کو بھی سکون نہیں ملتا، اس کو سکسیس ملتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا.
بظاہر لگتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سکسیس ہی تو سکون ہے۔ دنیا کے بہت سارے سکسیسفل لوگوں کو آپ دیکھیے، کامیابی کے بعد بھی سوسائڈ کیوں کیا؟ اگر کامیاب تھا، پیسہ ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، ہر چیز ہے، پھر نیند کی گولیاں کیوں کھا رہا ہے؟ پھر ڈرگ ایڈکٹ کیوں بنا؟ پھر خودکشی کیوں کی؟ کامیابی پانے کے بعد بھی آدمی بے چینی سے اپنا دامن چھوڑا نہیں پاتا ہے، بے چینی سائے کی طرح اس کے پیچھے آتی ہے، اس کو اندر سے سکون نہیں رہتا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن جو میں کر رہا ہوں واقعی وہ کامیابی ہے کہ نہیں؟ واقعی وہ اصل کامیابی انسان کی خلا کو اللہ رب العالمین کی یاد اور اس کے تعلق کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے۔ اندر کا جو کھوکھلا پن ہے، اندر کا جو خالی پن ہے، اس کو اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ پر یقین، اللہ کا شکر، اللہ کا خوف، اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، ان جذبات کے سوا اور کوئی چیز اس کو پر نہیں کر سکتی، بھر نہیں سکتی ہے۔ برتن میں ڈال رہے ہیں خالی، یہ اس آدمی کا حال ہے کہ دنیا میں کامیاب تو ہے، لیکن اس کی کامیابی اور اس کی کامیابی کا راستہ وہ نہیں ہے جو اللہ نے طے کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے طے کیا ہے کہ آدمی پانی پیے گا تو پیاس بجھے گی۔ موٹی مثال، پانی سے بھی مہنگی بہت ساری چیزیں ہیں، تیل ہے، پیٹرول ہے، بلکہ بعض اوقات تو شربت بھی آدمی کی پیاس نہیں بجھاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، اس کی تھوڑی دیر کے بعد ان کو پانی بھی لگتا ہے۔ شربت پینے کے بعد بھی پانی چاہیے، پانی ہے۔ آدمی کھانا کھا لے پانی کی بجائے، اس کی بھوک تو مٹ سکتی ہے، پیاس نہیں، کیونکہ پیاس مٹانے کے لیے کیا ہے؟ پانی۔ اس کی جگہ آدمی دوسرا کچھ بھی استعمال کر لے، چاہے اس سے مہنگا ہو، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تھوڑا ایک قدم اور آگے جاتے ہیں، سانس آدمی لیتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ایک دم مفت، اسی ہوا میں اگر کچھ اور ملا دیں آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے طے کی ہے اسی سے وہ ضرورت پوری ہوگی، دوسری چیز اس کی ضرورت پوری نہیں کرے گی۔ ہو سکتا ہے وہ چیز کم قیمت ہو سکتا ہے وہ چیز بالکل مفت ہو، لیکن مفت ہونے کا مطلب وہ بے قیمت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد کے سوا دلوں کو اطمینان نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی انسان کو سکون نہیں دے سکتی ہے۔ بہت مہنگا بستر لایا، بہت مہنگا بنگلہ خریدا، اچھا سا گارڈن اس کے آس پاس ہے، بڑی بلڈنگ ہے، رنگ بہت مہنگا ہے، ٹائلز بہت مہنگے ہیں، گدے عالیشان، آدمی اس میں لیٹے تو دھنس جائے اتنے نرم، لیکن چوکیدار سو رہا ہے، مالک کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ چوکیدار کا کام جاگنا ہے، جاگتے رہو، بول کے بہت دیر سے بول نہیں رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ سکون زندگی میں نہیں، اگر تو سکون کے وسائل بھی فیل ہو جاتے ہیں اگر اللہ سکون نہ ڈالے۔
سارے وسائل ہیں، خوشی کے وسائل سارے وسائل ہیں، پکنک ہیں، تھیٹر میں جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں، ٹیکنالوجی بہترین ہے، گھر اچھا ہے، سب کچھ اس کے پاس۔ خوشی کے جتنے بھی بٹن ہیں سب اس نے سیٹ کر دیا اپنی زندگی میں، دبا رہے ہیں، خوشی کی روشنی آ رہی نہیں زندگی کے اندر، کیوں؟ اللہ نہیں ڈالتا ہے۔ لیکن ایک آدمی دیہاتی ان پڑھ گاؤں میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، کام دھندے اپنے کر رہا ہے، جو بھی تجارت ہے یا محنت ہے، مزدوری ہے، گھر پہ آ کے خوش ہے، بھئی اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے میں وہ کر رہا ہوں۔ اللہ سے خوف، اللہ سے امید، اللہ سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اس کے لیے وہ سکون بن رہا ہے۔ تو سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے۔ اس کو یاد جو آدمی رکھے وہ کامیاب ہے۔ سکون چیزوں میں نہیں ہے، سکون اعمال میں ہے۔ سکون انسان خرید نہیں سکتا ہے، سکون اللہ زندگی میں ڈالتا ہے۔ سکون اللہ کے دینے سے ملتا ہے، اور اللہ سے جڑے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون کا مطلب ریسٹ نہیں ہے، اندر ہوتا ہے سکون، دل میں۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، معلوم ہے کہ سکون کی شروعات ایمان سے ہوتی ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کو دہرایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح جان لو۔ الا خبردار کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ دیکھو بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ سے تعلق، ہماری زندگی میں ایسے لمحات ہوں کہ ہمارا دل اللہ سے متعلق ہو، اللہ کی طرف راغب ہو، اللہ کی طرف ہماری توجہات ہوں، وہ ہر چیز سے نکل کے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ واللہ اس دور میں موبائل فون سے یہ چیز سمجھ میں آنا آسان ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سب چیزیں، ہر چیز سے نکل کے ایک چیز کی طرف آئے۔ وہ تھوڑا کہیں مصروف ہو، ذرا سا اس کو یاد آئے، پھر واپس آیا۔ جیسے ایک گھوڑا اپنے کھونٹے کی طرف واپس آتا ہے، گھوم پھر کے پھر واپس آتا ہے، اس سے بندھا ہوا ہے۔ ایک انسان کا موبائل سے جڑا رہنا ہم کو سمجھ میں اس کے ذریعے آتا ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد سے کیسے جڑے رہنا چاہیے۔ میٹنگ ہے، بات چل رہی، تھوڑی ڈسکشن ایسا ہو گیا کہ تھوڑا بور ہو رہا، فوراً موبائل نکالا، چیک کیا، موقع غنیمت جانو۔ کہیں لائن میں کھڑا ہے، دیکھ رہا نمبر اپنا دور ہے، فوراً کیا کر سکتا ہے، اس موقع میں کیا کر سکتا ہے، موبائل نکالا، بزی ہو گیا۔ مسجد میں ہے، امام صاحب آنے والے ہیں، 5 منٹ باقی ہے، موبائل نکالا، چیک کیا۔ درس میں بیٹھا ہے، دینی مجلس میں ہے، بلکہ جمعہ کے خطبے میں ہے، خطبے میں تو جائز بھی نہیں، دیکھا مولوی صاحب خطبہ تھوڑا وہی دے رہے ہیں جو پچھلے ہفتے دیے تھے، کیا ہے،
जेब से मोबाइल निकाला, बिजी हो गया। जनाजा है, अभी थोड़ा टाइम है, सब गुस्ल वगैरह चल रहा है और कोई दोस्त नहीं है, अकेला मैं जल्दी आ गया, मोबाइल निकाला, बिजी। आप सोचिए, घर में दस्तरखान पे बैठा है, अभी बीवी ला रही है, सालन लाई है, अब रोटी लाने वाली है, सालन तो पी नहीं सकता है, इंतजार करना पड़ेगा, मोबाइल निकाला, बिजी। वह हर चीज में तलाश करें उसकी तरफ रुजू, और रुजू समझ में आता है, इनाबत इससे समझ में आती है। जिसको कुरान और सुन्नत से नहीं समझता है वो मोबाइल के जरिए समझ सकता है कि बार बार पलटना अल्लाह की तरफ क्या होता है। वो हर चीज में मौका तलाश कर सकता है अपने दिल को अल्लाह की तरफ फेरने के लिए। अगर वो मोबाइल के लिए कर सकता है तो रब्बुल आलमीन के लिए क्यों नहीं कर सकता है। याद नहीं, कैसा याद नहीं, मोबाइल कैसे याद है? हर चीज में से, बल्कि चलने जैसा अमल जिसमें आदमी को बिल्कुल होशियार रहना चाहिए, वो भी रास्ते पर, ट्रैफिक में, उसमें भी आदमी मौका तलाश कर लेता है। आप देखिए, रास्ते से चलते चलते जा रहा है और मैसेज आया उसको, ज़रूरी है लब्बैक जवाब देना ज़रूरी है। चलते चलते वो, और जवाब सेंड करने से पहले ये गड्ढे में गिर गया, पहाड़ से गिर गया। कितने लोग हैं? आप सोचिए कि एक आदमी अपनी हर मसरूफियत में, काम काज, खाना पीना, बीवी बच्चे, मजलिसें, जनाजे, मस्जिद, बाजार, रास्ते, पिकनिक, हर जगह वो लौटता है किसकी तरफ? अपने मोबाइल फोन की तरफ। सोशल नेटवर्क, क्यों? कनेक्ट होना चाहिए लोगों से। क्यों कोई कहे फेसबुक डिलीट करो, व्हाट्सएप डिलीट करो, और ये सारे जितने भी इंस्टाग्राम है या ये जो भी है, अभी नए नए भी बहुत सारे आ गए हैं, सब डिलीट करो। अगर जुमा के खुतबे में आलिम साहब अगर बोल दें, पुराने ज़माने की, इनको मालूम नहीं कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। हमारा बेटा अमेरिका में है, हमारा फलाना यहाँ पर है, हाँ, उनसे कनेक्ट होना चाहिए ना। हाँ, ये सबसे आसान जरिया हमारे पास कनेक्ट होने का। अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए तुझको मोबाइल की भी जरूरत नहीं है, तुझको सबसे कनेक्ट होना मालूम है, सबसे अपने रब्त को, ज़ब्त को, ताल्लुक को बनाना मालूम है। कटना नहीं चाहिए किसी से, जुड़े रहना चाहिए। अल्लाह से जुड़ने के लिए तो मोबाइल की भी जरूरत नहीं। अल्लाह से जुड़ने के लिए 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 के मोबाइल की भी जरूरत नहीं है। तेरे पास सिर्फ एक चीज चाहिए, दिल। अगर तेरे पास दिल है तो तू अल्लाह की तरफ रुजू कर सकता है। वो कल्ब अगर आदमी के पास हो जो अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो अल्लाह ताला उसके कल्ब को इत्मीनान से भर देता है। ये अल्लाह की तरफ से दुनिया में आता है। अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह की याद से दिल इत्मीनान पाते हैं। तो एक आदमी का हाल ऐसा हो जाए, वो लोगों के दरमियान बैठा है, दुनिया की सारी बातें हो रही, मुसलमानों के हालात ऐसे हैं, यूं हैं, तू हैं, उसका दिल फौरन अल्लाह की तरफ जाए। वो अल्लाह से थोड़ी देर के लिए ही सही, अल्लाह से अपने दिल को जोड़ ले। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हालात को दुरुस्त कर, तू करने वाला है। वो जनाजे में खड़ा हुआ है, वो बैठा हुआ है, अभी मामलात हुए नहीं हैं, देख रहा है अल्लाह मौत आने वाली है, कब्र में जाना है, तेरे सामने पेशी होने वाली है, ऐ अल्लाह उस दिन मुझको माफ़ कर दे। वो दस्तरखान पर बैठा हुआ है, खाने पेश हो रहे हैं, उसके दिल में आ रहा है अल्लाह आज दुनिया में खा रहा हूँ, अल्लाह जन्नत के खाने से महरूम मत करना और ज़क्को मत खिलाना। वो बाहर पिकनिक पे लोगों के साथ गया है, कंपनी वालों के साथ, कॉलेज वालों के साथ, या जिसके भी साथ गया है, बीवी बच्चों के साथ गया है, लेकिन वहाँ पे दिल में आ रहा है अल्लाह इतनी हरियाली, इतने बागात, इतने पहाड़,
اللہ جنت میں بھی ایسا موقع دے دے، جنت میں بسا دے، جہنم میں مت ڈالنا۔ اسپتال میں ہے، راستے پہ چل رہا ہے، آدمی اگر واقعی اللہ سے جڑنا چاہے تو اس کے لیے ہر چیز بہانہ بن سکتی ہے، ہر چیز بہانہ۔ اس سے راستہ چلتے چلتے وہ غلط راستے پہ نکل گیا، کسی نے بتایا صاحب یہاں نہیں، یہاں سے راستہ بند ہے، وہاں سے جاؤ، گاڑی پھنس جائے گی یہاں پہ، آگے نو انٹری ہے، اس سے بھی وہ سبق لے سکتا ہے۔ نصیحت ماننا چاہیے، اور اے اللہ ہم کو غلط راستے پہ چلنے سے بچا، ہم جاہل ہیں، تو اگر بچائے گا نہیں تو بچیں گے نہیں۔ آدمی اگر عبرت حاصل کرنا چاہے، عبرت لینے والا دل ہو تو واقعات کم نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس نصیحت قبول کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، عبرت لینے والا دل ہے تو دنیا میں واقعات کم نہیں ہے۔ ہر واقعہ اس کے لیے نصیحت اور عبرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ لمحات ایسے پا لے گا جس میں اپنے دل کو اللہ سے جوڑے۔ یہ اعلیٰ ترین عبادت ہے، ذکر اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ساری عبادات کا حاصل یہ ہے کہ آدمی کیا کرے، اللہ سے جڑے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی یاد نہیں، کھوکھلی نماز ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف دل نہیں، رسم ہے، وہ بھوکا پن ہے۔ حرم میں جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن سیلفی میں اس کا دھیان ہے، اللہ کی طرف نہیں۔ اس کے دل میں وہ کیفیات نہیں کہ اللہ تیرے گھر کا طواف کر رہا ہوں میں، میرے طواف کو قبول کر۔ احرام باندھ رہا ہے، سعی کر رہا ہے، دھیان اس کا نہیں ہے، اللہ کی طرف دل متوجہ نہیں ہے۔ ایسی عبادت جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہ انسان کے دل کو کبھی سکون نہیں دے سکتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، آدمی کا دل، لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے کیسے؟ اللہ کی یاد سے۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ سب سے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے مواقع ضائع نہ کرے۔ وہ کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کا دل اللہ سے بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہو، اس کو اواب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے باہر، بیت الخلاء سے باہر آ رہے ہیں، حاجت سے فراغت کے بعد آپ کہہ رہے ہیں غفرانک غفرانک، اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیت الخلاء میں رہے، باہر آتے واپس اللہ کی طرف متوجہ۔ مسجد سے نکلتے وقت، مسجد میں جاتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت، کھاتے وقت، سوتے وقت، تنہائیوں میں، مجمع میں، بازار میں، سفر میں، حضر میں، اللہ کی یاد، اللہ سے جڑنا، یہ ایسی قوت آدمی کے قلب کو دیتا ہے کہ ایک انسان واقعی اعلیٰ ترین سطح پر جینے والا بن جاتا ہے۔ اوپر کی سطح پہ جینے کے لیے کیا ہوا میں اڑنا ہے؟ نہیں، اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کے قلب، اس کا غور و فکر، اس کو اعلیٰ کرنا۔ اور اللہ سے جڑے بغیر آدمی کی روح کو ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت اہم بات ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ آج کے اس تیزی کے دور میں ہم اس چیز کو کھو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو جاننا اور اپنا مقصد صحیح کرنا اور اس مقصد کے مطابق جینا کامیابی کی شروعات ہے۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بار بار ہم آیت کو سنتے ہیں۔ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کی پیدائش کی، ان کی تخلیق کی حکمت، غرض و غایت، ان کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے ہاں کیا ہے،
کیوں پیدا کیا؟ آدمی کہتا ہے زندگی ملی ہے، ایک بار ملی بھائی، سب انجوائے کر لو یہاں پہ. تو آدمی کوئی آدمی ہے جو ساری لذتیں انجوائے کرنا چاہتا ہے. انٹرنیٹ پہ آپ تلاش کریں، آپ کو ملے گا 10 جگہ ایسی ہیں مرنے سے پہلے وہاں جانا چاہیے. ہاں کہ آپ کو ہاں اس کو وزٹ کرنا چاہیے. یہ پہاڑ، یہ فلانی جگہ، یہ گارڈن، یہ بڑا ہوٹل، فلانی جگہ ہیں، یہ فلانے علاقوں میں آپ کو مرنے سے پہلے جانا چاہیے. مرنے سے پہلے یہ چیزیں کھا لینا چاہیے. مرنے سے پہلے آپ کو یہ پہن لینا چاہیے. مرنے سے پہلے آپ کو یہ کام انجوائے کر لینے چاہیے. پہاڑ پہ جانا چاہیے آپ کو، ہوا میں اڑنا چاہیے آپ کو، فلانی چیز لٹکنا چاہیے رسی سے آپ کو. مرنے سے پہلے کر لینا چاہیے. ذہن کیا ہے؟ یہاں ہم انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں. کوئی لذت ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے. زندگی کی بہت ساری لذتیں حاصل کر لو ان کو، لیکن واقعی لذت کیا ہے؟ یہ مقصد ہے زندگی کا نہیں. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اس کے لیے پیدا کیا کہ تو دنیا کی لذتوں میں کھو جائے. کوئی کہتا دیکھو ایک بار زندگی ملی ہے، کامیاب ہو جاؤ، اتنی سال سے محنت شروع کرو. ماں باپ بچپن سے پلان کرتے ہیں بچوں کا، پیدا ہونے سے پہلے کون سی اسکول میں ڈالنے کا. ابھی پیٹ میں ہے. لیکن ماں باپ بعض لوگ پہلے سے اسکولوں میں اپنے نمبر لگاتے ہیں، پیدا بھی نہیں ہوا ہے ابھی. کیونکہ ہمارے بچے کو ہم کو کیا بنانا ہے؟ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، فلاں بنانا ہے. ابھی سے ہم اس کا پلان کریں گے. زندگی ایک بار ملی ہے، پھر نہیں ملے گی. سکسیسفل ہونا چاہیے، فیل نہیں ہونا چاہیے، خوشحال رہنا چاہیے، پریشان نہیں رہنا چاہیے، اونچا مقام حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنا غلط نہیں ہے. ترقی کرنا، عہدہ اور دنیا کی تعلیم اور یہاں کی ترقی غلط نہیں ہے. لیکن کیا یہ مقصد ہے؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے کہ بس آدمی یہاں کامیاب ہو جائے، خوب بڑی پوسٹ پر جائیں، خوب تنخواہ کمائیں، بڑا پیکج اس کا ہو، اخبارات میں اس کا نام آئے، انٹرنیٹ پہ وہ فیمس ہو جائے؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ انسان اپنے طور پر کوئی بھی مقصد طے کر سکتا ہے. مجھ کو سنگر بننا ہے، بن گیا. مجھ کو فلم سٹار بننا ہے، بن گیا. سپورٹس مین بننا ہے، بن گیا. تو طے کیا نہیں. زندگی تو نے دی اپنے آپ کو. تجھ کو زندگی کس نے دی؟ چڑیا کو کس نے زندگی دی؟ تو نے دی نہیں، اوپر والے نے پیدا کیا. اس کو کام کس نے دیا؟ اڑنا کس نے سکھایا؟ گھونسلہ بنانا کس نے سکھایا؟ چونٹیاں، شہد کی مکھی، سمندر کی مچھلیاں، آسمان میں اڑنے والے پرندے، ان سب کو بنانے والے نے کیا ان کو کوئی مقصد دیا ہے؟ جینے کا طریقہ دیا ہے؟ ہاں. وہ ایسا اڑتے کیوں ہیں؟ تیرتے کیوں نہیں؟ بنانے والے نے اسی بنا. ان کو پر دیے، پنجے دیے، زمین پہ تھوڑا چلیں اور اڑے بھی. چونچ دی ان کو، مچھلیوں کو تیرنے کے حساب سے بنایا. ان کو وہی زندگی کا مقصد ان کی ہے. چوٹیوں کا وہی مقصد ہے. مکھیاں، کیڑے مکوڑے سے لے کر بڑے بڑے جنگل کے جانور سے لے کر پالتو جانور، گھوڑا ہے سواری کے قابل ہے. شیر پہ سواری نہیں کر رہے ہیں آپ، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے، لیکن گھوڑا آپ کے لیے سواری کے لائق ہے. اس کو بنانے والے نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس پر سوار ہو. بکری کی اس کے لیے نہیں بنایا، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ہر چیز کو اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. تو تیرا کیا مقصد ہے؟ تو خود طے کرے گا. ساری کائنات کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ہواؤں کو، پانی کو، سمندروں کو، کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، سب کو اللہ نے مقصد دیا ہے. تیرے کوئی نہیں دیا. اور تو اتنا عقل مند کہ تو طے کرے گا اپنا مقصد زندگی کا، اور بڑھاپے میں جا کے پچھتائے گا میں نے اپنی زندگی ایسی کھپا دی، اب مجھ کو احساس ہو رہا کہ بہت ساری چیزیں رہ گئی. ندامت.
تو طے کرے گا تیرا مقصد. تو نے کبھی کوشش نہیں کی جاننے کی کہ اللہ نے میرے لیے کیا مقصد رکھا ہے. اللہ نے تو بتا دیا, تجھ کو میں نے چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا, چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا, تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا. آسمان و زمین میں جتنی نعمتیں ہیں انسان کے لیے پیدا کی, تجھ کو ان کے لیے پیدا نہیں کیا, ان کو تیرے لیے پیدا کیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, تم پر اپنی نعمتیں لٹائی, ظاہری باتیں سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنات اور انسانوں کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے لیے. شیطان کی عبادت کے لیے نہیں, بتوں کی عبادت کے لیے نہیں, قبروں کے لیے نہیں, خواہشات کے لیے نہیں, مال و دولت کا بندہ بننے کے لیے نہیں, ایمبیشن کا بندہ بننے کے لیے نہیں, سکسیس کا بندہ بننے کے لیے نہیں, شہرت کا بندہ بننے کے لیے نہیں, میرا بندہ بننے کے لیے. الا لیعبدون, ہم اپنی زندگی کا مقصد خود طے نہ کریں, معلوم کریں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے. عبادت کا یہ بہت چھوٹا تصور ہے کہ خالی نماز. عبادت کا مطلب ہے توحید, اللہ کے سوا کسی کے بندے نہیں ہم. اللہ ہمارا رب ہے, ہم رزق اس سے مانگتے ہیں, وہ ہمارا معبود ہے, ہم اس کے آگے جھکتے ہیں, ہم اس جیسا کسی کو نہیں مانتے. اس کی عظمت, اس کی بڑائی, اس کی محبت, اس کا خوف, اس کی تعظیم جیسی ہم کرتے ہیں کسی اور کی نہیں. اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اپنی زندگی میں اللہ کا مقام کسی کو مت دے, سب سے اونچا مقام اللہ کو دے. اپنے آپ کو اس کا محتاج مان, اس کے آگے جھک. تیری زندگی میں اس کے لیے جھکاؤ ہونا چاہیے. اس کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آدمی کو شیطان اور چیزیں اللہ سے پھیر کے کہیں اور متوجہ کر دیتی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھ کو تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا, تجھ کو اللہ تعالی سے کس چیز نے اپنی طرف موڑ کے پھیر لیا. تو اللہ سے منہ پھیر کے اور چیزوں میں لگ گیا. الذی خلقک, جس نے تجھ کو پیدا کیا, فسواک, تجھ کو ٹھیک ٹھاک کیا, فعدلک, تیرے جسم میں توازن پیدا کیا, فی ای صورت ما شاء رکبک, اور جس صورت میں چاہ تجھ کو ڈھال دیا. تیرا وجود اس کا محتاج ہے, اس نے تجھ کو بنایا, آنکھیں, کان, ناک, زبان, جسم, ہاتھ, پاؤں, جسم, روح تجھ کو دی, تجھ کو ایک وجود بنایا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, بولنے کی صلاحیت دی, سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی, سب کچھ اس نے دیا تجھ کو. اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگ گیا تو. اس کی بجائے اپنے دل کو اور چیزوں میں مصروف کر لیا تو نے. ما غرک بربک الکریم, رب کریم سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. انسان اللہ کی بجائے چیزوں میں کھو جاتا ہے, یہ اس کی ناکامی کی شروعات ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اللہ نے کہا اے نبی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ اپنی دنیاوی ضروریات سے فارغ ہو جائیں یا لوگوں کو دین سکھانے, دعوت دینے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں, فَانْصَبْ, جم جائیے, عبادت میں جم جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. جیسے فری ہو گئے, یہ کس کے لیے ہیں؟ جیسی آپ ذمہ داریوں سے فری ہو گئے, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اسی لیے اذکار جتنے بھی ہیں انسان کی مدد کرتے ہیں اس میں. کھانا, پینا, سونا, جاگنا, باہر جانا, ہر چیز کے لیے, یہاں تک کہ چھینکنا, اس کے لیے اذکار ہیں.
عیادت سے لے کر اور کتنے اعمال ہیں زندگی کے، سواری سے لے کر ہر چیز کے لیے ذکر ہے. کیوں؟ بندہ ہر چیز میں اللہ سے جڑے، وہ حاجات سے عبادات کی طرف جائے، وہ عادات کو عبادات میں تبدیل کریں اللہ کی یاد کے ذریعے. وہ زندگی کتنی اعلیٰ ہے جس میں ہر واقعہ بندے کو اللہ سے جوڑے. سوچیے، ذرا غور کیجیے، وہ زندگی، وہ انسان، اس کا دل کتنا منور ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والے جتنے واقعات ہیں اس کو اللہ سے جوڑتے ہیں. اور وہ کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جو عبادات میں بھی اللہ سے غافل ہے، کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، جو طواف کر رہا ہے لیکن دل اللہ کی بجائے دنیا سے جڑا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان کا دل عبادات میں بھی اللہ سے منقطع رہے. کیسے لذت ملے گی اس کو عبادت کی؟ لہذا عبادت اللہ کی زندگی کا مقصد ہے. اور عبادات بہت ساری ہیں، ان عبادات میں لذت کا ملنا یہ دنیا کی جنت ہے. ان عبادات میں لذت ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. آگے ہم دیکھیں گے کیسے عبادات میں ہم کو لذت ملے اور کیوں نہیں ملتی ہے. عبادات میں لذت کیوں نہیں؟ ہمیں سے ہر آدمی بار بار اس چیز کا تجربہ کرتا ہے، عبادات میں وہ لذت نہیں رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کئی وجوہات اس کی ہیں. نمبر 1، عبادات کی تکرار ہوتے 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 وہ عادات بن جاتی ہیں. آدمی مثال کے طور پر بے نمازی تھا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوا میں غلط زندگی گزار رہا ہوں. کوئی بیان سنا، کسی نے نصیحت کی، زندگی میں کوئی حادثہ ہوا، آیا مسجد میں بہت رویا، توبہ کی، کہا آج سے میں غلط زندگی چھوڑوں گا اور اللہ کی عبادت کروں گا. اب وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس میں اس کو لذت مل رہی. کیوں؟ اس نماز میں ہر رکوع میں، سجدے میں، قیام میں دل اللہ کی طرف ہے. اے اللہ میں چھوڑ دیا، اے اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اے اللہ میں غلط زندگی چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ مجھ کو قبول کر لے، میں نے بہت غلط کیا، اے اللہ میں صحیح بننا چاہتا ہوں، میری مدد کر. اس نماز میں اس کی کیفیت کتنی اعلیٰ ہے. لیکن وہ نمازی بن گیا، سال 2 سال 5 سال 10 سال گزر گئے، اب وہ نمازی بن چکا ہے، لیکن اب اس کی نماز روٹین بن گئی ہے. آتا ہے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، سنت پڑھ لیا، فرض پڑھ لیا، گیا. اب اس کی نماز عادت بن چکی ہے، روٹین ہے، وہ نمازیوں کے کیٹیگری میں آ گیا. لیکن اس پہلے دن جو نماز اس نے پڑھی تھی اب اس کی نماز ویسی نہیں ہے. کیا فرق ہوا؟ اس نماز میں دل میں کیفیات تھی، اب نماز کا ڈھانچہ بہتر بن گیا لیکن نماز کی کیفیات بدتر ہو گئیں. نماز اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کی بجائے غفلت کا شکار ہو گئی، غفلت سے بھری ہوئی ہے، لذت نہیں ملے گی. عبادت میں آدمی عادت جب بن جاتی ہے لذت نہیں ہوتی اس میں. 2، مصروفیات، کام کاج، یہ بھی عبادت کی لذت کو برباد کرتے ہیں. آدمی نماز کے لیے آیا ہے اور پیچھے ذہن میں ہے میٹنگ میں جانا ہے، پیچھے ذہن میں ہے خریداری کے لیے جانا ہے، ذہن میں ہے کہ فلاں کام کرنا باقی ہے، تجارت ہے، قرضے ہیں دینے ہیں، خریداری ہے کرنی ہے، بہت ساری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. آدمی عبادات، ذمہ داریوں کو، مسجد کی چپل تو وہاں چھوڑ کے آتا ہے لیکن اس سے خراب چیزیں یہاں لے کے آتا ہے. جوتیاں مسجد کے باہر چھوڑ دیتا ہے لیکن عبادت کو برباد کرنے والی چیزیں ساتھ میں لے کے مسجد میں آتا ہے. تو نماز کے اندر سب سوچتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، لذت نہیں ملے گی کیونکہ تیرا دل نماز میں، دنیا میں لگا ہوا ہے.
تو یہ عبادت کی لذت کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. اور تیسری چیز، آدمی عبادت کر رہا ہے، مثلا نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن وہ صرف زبان پہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو ہاتھ میں تسبیح اتنی سپیڈ کی جو زبان بھی اس کا ساتھ نہ دے سکے. آدمی کر رہا ہے، اور بلکہ بعض اوقات بیٹھا ہو دکان پہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ کر رہا ہے اور گن رہا ہے. اس کے نزدیک اس تسبیح میں گنتی اصل ہے، زبان سے بولنا تیزی سے جلدی جلدی یہ اصل ہے، لیکن کیا بول رہا ہے وہ اس کے نزدیک اصل نہیں ہے. اس کے نزدیک ذکر یہ ہے اپنی زبان سے کچھ الفاظ میکسیمم بول لو، جلدی سے اپنا وظیفہ پورا کر لو. حالانکہ یہ تسبیح بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ثابت نہیں، نہ صحابہ سے ثابت. آدمی کو انگلیوں پر گننا چاہیے. کتنے لوگوں کا آپ تلاوت کر رہا ہے، روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں، پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن سے وہ لذت اس کو ملتی نہیں، سمجھتا نہیں، اور پڑھتا بھی ڈھنگ سے نہیں ہے. کہ ایک آیت پڑھیں یہ میرے رب کا کلام ہے. اکرمہ رحمہ اللہ جب قرآن پڑھتے تھے کہتے تھے ھذا کلام ربی. غالباً صحابی ہیں، تابعی مجھ کو یاد نہیں ہے. جب قرآن ہاتھ میں لیتے کہتے ھذا کلام ربی ہے، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. وہ عظمت، وہ کیفیت کہاں ہے؟ نہیں، وہ کیفیات ہونا چاہیے. ہم پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں وہ کیفیت کہاں ہے؟ کیونکہ اس کے معنی ہم کو معلوم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی یا تو معلوم نہیں ہے، یا تو پڑھتے وقت معلوم ہونے کے باوجود ان معنی پر دھیان نہیں ہے، اس کی میننگ پہ دھیان نہیں. اللہ اکبر بولتے وقت ہم میں سے کتنوں کے دل میں احساس پیدا، اللہ سب سے بڑا ہے، پیسہ نہیں، عہدہ نہیں، مال نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، پہاڑ نہیں، دنیا کے بادشاہ نہیں، کوئی بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے. کتنی بار ہمارے دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہوں گی؟ کم سے کم دن میں ایک بار اللہ اکبر بولتے وقت کہ ہم ساری بڑائیوں کی نفی کرتے ہوئے اللہ کو سب سے بڑا مانے. اللہ کے برابر کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، میرے سے بھی بڑا اللہ ہے. بعض اوقات اپنی بڑائی چھوڑ نہیں پاتا ہے آدمی، مجھ سے بڑا ہے اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام، اللہ کے محتاج ہوں. میرا کمپنی کا باس، رشتہ دار، سماج، پیسہ، دنیا کی ساری چیزیں، سب سے اونچا، سب سے بڑا اللہ ہے. کتنی بار ہے کیفیت، کیونکہ غور نہیں اس کے اوپر. تو یہ چیزیں آدمی کی عبادت کی لذت کو ختم کر دیتی ہیں. لذت کے لیے ضروری، آدمی مثال کے طور پر کھا رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے اس کا. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں میچ دیکھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، کیا وہ انجوائے کرے گا؟ پہلے وہ بند کرو، پہلے کھاؤ. اتنی محنت سے تمہارے لیے بنائی میں، تمہارا دھیان ادھر ہے، کہاں میں دیکھ رہا ہوں. کھا رہا ہے وہ، لیکن اس کو معلوم نہیں، وہ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہا ہے غذا کو. کیوں؟ دھیان نہیں اس کا، دھیان نہیں اس کا. عبادت میں تیرا دھیان نہیں، کیسے لذت نصیب ہوگی تجھ کو؟ تیرا دھیان باہر ہے، تیرا دھیان کام کاج میں ہے، خلق میں مصروف ہو کے خالق کی عبادت کی لذت کیسے ملے گی بھائی؟ نہیں ملے گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اپنے رب کی طرف راغب ہو. بلکہ بعض اوقات ایک آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ میں لذت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کے بعد توبہ اتنے اچھے طریقے سے اللہ سے کیا کہ دل اللہ سے جڑ گیا، زندگی صحیح ہو گئی. بعض اوقات عبادت کر کے ایک آدمی اللہ سے قریب نہیں ہو پاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں بھی معصیت کے پلاننگ ہے. کہ جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے اور دل میں خیال ہے جلدی جلدی پڑھنا چاہیے، امام صاحب اتنی لمبی صورت کیوں پڑھ رہے ہیں، مجھ کو جلدی جانا ہے، اور ٹکٹ نکالا، اور تھیٹر ہے، پکنک ہے، فلاں چیز ہے، اس کے لیے ہم کو جانا ہے کہ نہیں؟ کہ جلدی سے جیسی نماز سے فارغ ہوں گا مجھ کو فلاں گناہ کے کام کے لیے جانا ہے. عید کی نماز پڑھ رہا ہے،
عید کے بعد ناچ گانے میں مصروف ہونا ہے، بے حیائی میں جانا ہے۔ سوچئے، تو بعض اوقات عبادات میں معصیت کے خیالات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایک آدمی گناہ کے بعد توبہ ایسی کرتا ہے کہ اس کے گناہ کے اثرات دل سے دھل کے ایمان کی کیفیات تازہ ہو جاتی ہے، تعلق اللہ سے ہو، یاد اللہ کی زندگی میں ہو۔ یہ سب سے بڑی چیز جس کو یاد رکھنا ضروری، ساری عبادات کی اصل ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز۔ تو عبادات میں لذت کیسے ملے اور اس کی کیا اہمیت زندگی میں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عبادت کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ مِنَ الذِّلَّةِ، لغت میں عبادت ذلت اور پستی کو کہتے ہیں۔ پستی، ہیوملٹی، نیچے آنا، ذلیل ہونا، ذلت۔ یقال طریق معبد وبعیر معبد ای مذلل، کہتے ہیں یوں کہا جاتا ہے عربی زبان میں، طریق معبد، بعیر معبد، معبد عبادت سے لفظ بنا ہوا ہے، پست راستہ، اور فرما بردار اونٹ، جو مذلل ہو یعنی سرکشی چھوڑ چکا ہو، تابع ہو جائے، جھک جائے، مالک کے آگے ہتھیار ڈال دے، پھر اب اس کی نکیل پکڑ کے جہاں لے جائیں گے جائے گا۔ اس نے اپنی سرکشی چھوڑ دی، منمانی چھوڑ دی، اب وہ کیا ہو گیا؟ جھک گیا، تابع ہو گیا، سرنڈر کر دیا اس نے، وہ اپنے مالک کے آگے ذلیل ہو گیا، اس کی برابری نہیں، چھوٹا، تابع، چھوٹا ہو گیا وہ۔ وفی الشرع عبارۃ عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف، اور کہتے ہیں شریعت میں عبادت کہتے ہیں تین چیزوں کے اجتماع اور ان کے کمال کو، تین چیزیں جمع ہو جائیں کامل طور پر، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور عبادت اپنی اصل میں کیفیت ہے، اپنے اظہار میں عمل ہے۔ عبادت اپنی اصل میں وہ قلبی عمل ہے، پھر باقی اعمال اس کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن اصل، اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وفی الشرع عبارۃ عما یجمع، شریعت میں عبادت کہتے ہیں اس چیز کو جو جمع کرے تین چیزوں کو، کیا؟ کمال المحبت والخضوع والخوف، تین چیزیں۔ نمبر ایک، کمال محبت، محبت، کامل محبت، ایسی محبت جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ دو، والخضوع، خضع، جھکاؤ، تواضع، ہیوملٹی، اپنے آپ کو جھکانا، کمال درجے کا جھکاؤ ہو، ادب اور تعظیم۔ تین، والخوف، ڈر، کامل درجے میں اللہ سے محبت، کامل درجے کی اللہ تعالیٰ سے کامل درجے کا خوف، اور تین، اللہ تعالیٰ کی کامل درجے میں تعظیم، عظمت کا احساس۔ یہ تین چیزیں جب جمع ہو جائیں اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کی اصل یہ ہے، کمال محبت، کمال خوف، اور کمال خضوع، کمال تعظیم، خشوع، پستی اللہ کے آگے۔ تو اللہ سے محبت کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منعم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس لیے کہ وہ شدید العقاب ہے، ذو انتقام ہے، وہ سزا دینے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ کی تعظیم کریں، اللہ بہت اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سب سے اونچا ہے، وہ خوبیوں والا ہے، اس کے لیے بڑائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی تعظیم، اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، ان تین چیزوں کو اگر کیفیات کو، قلبی اعمال کو جمع کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر یہ دل میں نہیں ہے تو اب آپ سوچیے نتیجہ کیا نکلا؟
आदमी की इबादत इबादत नहीं है, उसकी इबादत में वो बात नहीं है, उसकी इबादत रस्म बन चुकी है। उसकी इबादत क्या है? वो मरासी में उबूदियत अदा कर रहा है, लेकिन वाकई उबूदियत से महरूम हो चुका है। बहुत अहम बात है जिसको याद रखना ज़रूरी है। तो ये इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी तफसीर में बात कही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर में। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी से इस्तिआनत करते हैं। क्या इबादत में लज्जत होती है? हाँ, एक मरहला ऐसा आता है कि इबादत की मशक्क़त भी लज्जत बन जाती है। सारी मशक्क़त के बावजूद इबादत क्या हो जाती है? लज्जत बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। आज आप देखिए कितने मुसलमान हैं जिनके लिए नमाज क्या है? भारी है। मुसलमान है, नमाज नहीं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आंखों की ठंडक, दिल का सुकून। देख के आंखें ठंडी हो गई। दिल के सुकून को आंखों की ठंडक कहा जाता है कि जब एक इंसान अपने मतलूब को पा लेता है और देखता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और इसको कहते हैं फ़कअन्नहुम आबू अलैहि ज़ालिक। जो उनके साथ थे, ये क्या बात है? नमाज आराम के लिए थोड़ी है। तुम क्या कह रहे हो कि काश कि मैं नमाज पढ़ लेता, मुझे आराम मिल जाता। नमाज के आराम की चीज़ है। उनको बुरा लगा, लोगों ने उसको बुरा समझा उनके जुमले को। उन्होंने कहा समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने कहा कि तुम क्या करो, मैं बुरा बोला कुछ नहीं, नमाज में राहत है। मैंने खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया या बिलाल अक़िमिस्सलाह अरिहना बिहा। आपने कहा ए बिलाल, इकामत दो, नमाज कायम करो, हमको राहत पहुँचाओ, हमको राहत पहुँचाओ। सहाबी कह रहे हैं काश कि मैं नमाज पढ़ लेता, मुझको आराम मिल जाता है। नमाज में आराम, नमाज में उनकी राहत है। लेकिन कितने लोगों के लिए नमाज क्या है? मशक्क़त से है। नमाज मशक्क़त है उनके लिए, बोझ है उनके लिए। अल्लाह ने ये बात मुनाफिकीन के बारे में कही है। अल्लाह ने कहा इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। मुनाफिकीन अपने गुमान में अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, अपने निफाक को छुपा के, मुसलमानों का मजाक करके, उनके खिलाफ साजिशें करके, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करके, गोया कि अल्लाह से छुपा रहे हैं अपने आप को। इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम। हालांकि वही अल्लाह है जो उन्हें धोखे में, गफलत में रखे हुए हैं। अंजाम के बारे में सोचने की तौफीक उनको नहीं मिल रही है। अपने निफाक के नतीजे में वो मुतनब्बे नहीं हो पा रहे अपनी गलती पर। और क्या कहा? व इदा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। नमाज की तरफ जब उठते हैं, नमाज के लिए जब उठते हैं तो बोझल सुस्ताते हुए, कसमसाते हुए, जी नहीं चाहता है, एकदम बोझल होकर नमाज के लिए उठते हैं। व इदा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास। बस लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो पकड़े जाएंगे, मुनाफिक हैं। नमाज नहीं पढ़ता है मुसलमानों की, कैसा मुसलमान? युराऊन अन्नास, नमाज पढ़ते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह को नहीं के बराबर याद करते हैं। याद नहीं करते मगर बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा कि काम न बने। जैसे कोई आदमी आपसे पानी मांगे, आप एक चमचे में उसको पानी दें, कायदे से तो आपने उसको पानी दिया, लेकिन क्या आपने उसको पानी दिया? कहीं इससे क्या होगा? मेरी प्यास नहीं बुझेगी इससे। पानी तो पानी का पानी है ना, ये क्या है? पानी बहुत थोड़ा है, इतना थोड़ा कि कोई फायदा उसका नहीं है, वो प्यास नहीं बुझा रहा है।
اللہ کو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا تھوڑا کہ جس سے دلوں میں اصلاح نہیں ہوتی ہے، اتنا تھوڑا نہیں چاہیے۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو۔ میرے علم میں کسی اور عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خوب کرو نہیں کہا ہے، ذکر کے بارے میں کیا کہا، خوب ذکر کرو اللہ کا، اطلاق کے ساتھ کہا خوب خوب۔ ذکر آسان بھی ہے اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہے۔ تو کہا کہ منافقین کا کیا حال ہے، ایک طرف مؤمنین ہیں جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں، اور ایک طرف منافقین ہیں جو نہیں یاد کرتے مگر بہت تھوڑا۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو نماز راحت ہے کس کے لیے، جس کا تعلق اللہ سے قائم ہے، اس کو اسی میں سکون ملتا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ مشقت والے عمل میں خود سکون اور راحت ملنے لگتی ہے۔ ورزش کرنے والوں کو آپ دیکھیے، یا کسی کو معلوم ہو جائے کہ زمین کے نیچے خزانہ ہے، اشرفیاں گڑی ہوئی ہے، پیسہ اس کے نیچے ہے، کیا کرنا پڑے گا، کھودنا پڑے گا، مزدور کو بلائے گا، بھئی آپ تو فرش بھی نہیں صاف کرتے، آپ کمپنی کے مالک ہو، اتنے بڑے آدمی ہو، ہر کام دوسروں سے کراتے، ہاں نہیں میں خود کھودوں گا، کیوں، دوسرا اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کرے گا، آتا ہو یا نہیں آتا ہو، اپنے طور پر کدال مارے گا، اندر سے مٹی پتھر نکالے گا۔ اچھا اس محنت میں اس کو تکلیف، کیا مصیبت ہے لگے گا، ہاں آگے کیا آ رہا ہے، جب یہ خود جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا شوق بڑھتا جائے گا۔ کبھی کبھی مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے، مجاہدہ خود لذت بن جاتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے، جب انعام سامنے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک انسان کے لیے عبادت کے مجاہدے کو لذت بناتے ہیں، اور عبادت میں انسان کو لذت محسوس ہوتی، نمازوں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اور حج اور عمرے میں۔ حج میں بہت مشقت ہے، اس میں مشقت بہت زیادہ ہے، لیکن پھر یہ ساری عبادات جتنے اعمال ہیں ان میں کیسے انسان کو لذت ملتی ہے، کیا کیا اسباب ہیں، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ جو حدیث میں نے ذکر کی ابو داؤد کی ہے اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ وَالرِّضَى بِهِ وَعَنْهُ، اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا، اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کی طرف سے راضی ہونے کا انعام پانا، وَرِضَى بِهِ وَعَنْهُ، اللہ کی طرف سے انسان کو رضا مندی ملنا، وَامْتِلَاءُ الْقَلْبِ مِن مَحَبَّتِهِ، اور دل کا اللہ کی محبت سے لبالب ہو جانا، دل کا اللہ کی محبت سے بھر جانا، وَاللَّهْجُ بِذِكْرِهِ، اور اللہ کے ذکر، اس کی یاد پر آدمی کا جمے رہنا، اس سے چمٹ جانا، وَالْفَرَحُ وَالسُّرُورُ بِمَعْرِفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کیسا اس کو معلوم ہو جائے، اس کی معرفت سے خوش ہونا اور فرحت محسوس کرنا، ثواب عاجل وجنة وعیش لا نسبت لعیش الملوک الیہ البتہ، کہتے ہیں ثواب عاجل، ایک انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ملے، بار بار اس کا دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے، آپ سنتے جائیے، بار بار اللہ کی طرف اس کا دل پلٹتا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اللہ سے راضی، اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اس کو اللہ کے ذکر کی توفیق ملتی رہتی ہو، اللہ کی معرفت سے اس کو خوشی ہوتی ہو، کائنات میں اللہ کے فیصلوں کو دیکھتا ہو،
किसी का बारिश होना, हवाओं का चलना और इंसान की ज़िंदगी में वाक़यात का होना, नेमतों का मिलना, सब देख रहा। कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह रहीम है, अल्लाह कवी है, अल्लाह अज़ीज़ है, अल्लाह ताला गफ़ार है, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। कितनी सिफ़ात अल्लाह की है। उन सिफ़ात के नताइज दुनिया में देख के अल्लाह की तरफ दिल जाता है, अल्लाह की पहचान उसको हो, अल्लाह की मारिफत से उसको खुशी हो, अल्लाह ताला की मारिफत से उसको खुशी हो। और कहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं? सवाबुन आजिल। ये दुनिया में अल्लाह ताला का इंसान को जल्दी बदला देना है। आखिरत में मिलेगा, जन्नत में जाएंगे, फल खाएंगे, है वो भी। लेकिन यहाँ जो कैफियत अल्लाह दे रहा है, वो कैफियत दुनिया में इंसान को नकद इनाम है। सवाबुन आजिल व जन्नतुन व ईश, और जन्नत है और ऐश वाली ज़िंदगी है। ला निस्बत लिईशिल मुलूक इलैहि अलबत्ता, इससे बादशाहों की ज़िंदगी को दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। बादशाह भी ऐसा नहीं जीता जैसे ये जी रहा, बादशाह भी ऐसा नहीं जीता जैसे ये जी रहा है। ये बादशाहत है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसका ताल्लुक़, उसका उससे उम्मीद, उसकी अज़मत, उसकी मारिफत, और उस इंसान को अल्लाह से राज़ी होना और इंसान का अल्लाह की याद से जुड़े रहना। ये दुनिया में अल्लाह का इनाम है, जन्नत में तो मिलेगा ही। ये दुनिया की जन्नत है। और बादशाह भी ऐसा नहीं जीता है, ये बादशाह से भी अच्छी ज़िंदगी है। ये वो लज्जतें हैं जो ख़रीदी नहीं जा सकती हैं। खरीद सकता है आदमी? आप गए किसी मेडिकल में और बोले एक 2 टैबलेट दो, काहे के? सुकून के। बाजू में एक आदमी आया, एक टॉनिक है आपके पास? हाँ, काहे का? खुशी का। मेडिकल वाले बोले क्या हो गया लोगों को आजकल? मजाक कर रहे हैं मेरा? मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको वाकई मुझको सुकून चाहिए। हाँ, वाकई मुझको खुशी चाहिए। बोले भाई इसकी दवा नहीं आती, क्या फ़ायदा? असल बीमारी तो यही है, असल बीमारी तो यही कि मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, मेरे पास सब हो के भी मैं खुश नहीं हूँ। कहाँ से मिलेगा? अब भाई बता सकते हैं आप, कहाँ मिल सकता है? बोले भाई आगे जाओ, काहे को मेरे का टाइम ख़राब कर रहे हैं, काहे को मेरा टाइम ख़राब कर रहे हैं। नहीं मिलता, ही कोई दुकान में नहीं मिलता है। मिलता गया आप कोई ग्रोसरी में या कहीं आप दूसरी कपड़े की दुकान में या कहीं भी आप जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक ही डॉक्टर का एड्रेस देंगे। साइकेट्रिस्ट भी बोलेगा पागल खाने का आदमी है। नहीं, इंसान की ज़िंदगी में कहीं से ख़रीद नहीं सकता आदमी इसको, कोई दवा ऐसी उसकी नहीं है। शराब पी के आदमी थोड़ी देर झूम भी लेगा, लेकिन जब उठेगा तो पहले से ज़्यादा गम, नदामत, अफसोस, पछतावा उसके ऊपर होगा। खुशी नहीं मिलती है। ये आमाल हैं, इन आमाल के नतीजे में उसको खुशी, सुकून और वो कैफियत मिल सकती हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती हैं। ये इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-वाबिल-उस-सय्यिब में कही है। इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, वसमिअतु शेख अल-इस्लाम इब्न तैमिय्या क़द्दसल्लाहु रूहहु, मैंने अपने उस्ताद इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह से सुना, अल्लाह ताला उनकी रूह को पाक करें तमाम उयूब से और गंदगियों से। इदा लम तजिद लिल अमली हलावतन, सुनिए क्या बोल रहे हैं इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह, बड़े उलमा में से गुजरे हैं। तज़किया नफ्स के बारे में इन दोनों की किताबों में बहुत मवाद मिलेगा आपको, इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिय्या। कहते हैं इदा लम तजिद लिल अमली हलावतन फ़ी क़ल्बिका वंशिराहन फ़त्तहिमहु, अगर तुझे आमाल से अपने दिल में हलावत, मिठास और इंशिराह, कुशादगी महसूस ना हो अमल के नतीजे में, तो तू ये याद रख, अपने दिल को तू मुत्तहम कर, तेरा दिल ऐब वाला है, तेरा दिल सही नहीं है, तेरे दिल में बिगाड़ है, तेरे दिल को तू तोहमत दे कि तेरा दिल सही नहीं है। कब? जब अमल करने के बावजूद तेरे दिल में तुझको हलावत महसूस ना हो,
اور تجھ کو انشراح محسوس نہ ہو. حلاوت لذت، انشراح پھیلاؤ کشادگی. اگر نہیں محسوس ہو رہا ہے فتحیم ہو. فإن الرب تعالی شکور، اس لیے کہ اللہ تعالی شکور ہے. اللہ تعالی اعمال کا قبول کر کے ان کی جزا دینے والا ہے. اللہ وہ ہے جو اعمال کو قبول کرتا ہے اور ان کے بدلے بہتر انعام دیتا ہے. تو کہتے ہیں یعنی انہ لا بد ان یصیب العامل علی عملہ فی الدنیا، یہ لازم ہے کہ اللہ تعالی عمل کرنے والے کو دنیا میں بھی بدلہ دے گا. دنیا میں بھی بدلہ دے گا. کیسا بدلہ دے گا؟ من حلاوت یجدها فی قلبہ، کہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے نعمت ملے گی کہ وہ اپنے عمل پر دل میں لذت محسوس کرے گا. یہ دنیا کا بدلہ ہے، فوری انعام. وقوت انشراح وقرۃ عین، اور اس عمل پر دل میں ایک قسم کا کھلاپن محسوس کرے گا. بہت لوگوں کی توبہ کیا تو کیسا ہوتا؟ ہاں، بارش آنے کے بعد کیسا ہوتا؟ ایک دم تنگی، گرمی، دھول، مٹی جو محسوس ہو رہی تھی. ایک ایسی دمدار بارش جب آتی ہے، دھواں دھار بارش آتی ہے، اس کے بعد چڑیا کی آواز کیسی لگتی ہے؟ اچھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، کھلاپن لگتا ہے. ہر طرف ایک قسم کا سکون اور ٹھہراؤ سا محسوس ہوتا ہے. عبادت کے بعد انشراح قلب تجھ کو محسوس ہو، اور وہ قرۃ عین، اور تیرے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک تجھ کو نصیب ہو. فحیث لم یجد ذلک فعملہ مدخول، کہتے اگر تجھ کو یہ محسوس نہیں ہو تو یاد رکھ فعملہ مدخول. اگر آدمی کو محسوس نہ ہو تو کہتے ہیں اس کے عمل میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ضرور تھا. اگر اس کو یہ چیز محسوس نہ ہو تو اس کا عمل کیا ہے؟ اس کے عمل میں فساد داخل ہوا ہے، بگاڑ آیا، کہیں نہ کہیں کوتاہی تجھ سے ہوئی ہے. تو یاد رکھیں یہ مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کی لذت اللہ کی طرف سے انعام ہے. جب بندہ صحیح ڈھنگ سے عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اس کو وہ لذت دیتا ہے جو دنیا کی بہترین سے بہترین نعمتوں میں بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے، کہیں اور سے ملتا نہیں. کیسے ملے گا؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. نمبر 1، عبادت کی لذت کیسے ملے گی؟ عبادات میں شوق، سکون، لذت کیسے محسوس ہوگی؟ نمبر 1، عمل کے ثمرات اور اس کی فضیلت کا استحضار. یہ میں کروں گا تو کیا ملے گا، اس پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے. کہ جیسے حدیث میں ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یا ایک آدمی اگر دنیا میں کسی کے پردہ پوشی کریں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا. دنیا میں کسی کو پہناؤ، آخرت میں اللہ اس کو بہتر لباس عطا کرے گا. اتنی نعمتیں ہیں، بہت سارے اعمال. دنیا میں کوئی کسی کو قرض دیا ہے، مہلت دو، آسانی پیدا کرو، آخرت میں اللہ اس کو آسانی کرے گا. کتنی ساری حدیثیں ہیں، کتنی آیات ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، لوگوں کو چاہیے وہ معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ فجر کی، عصر کی نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. کتنی ساری نعمتیں. قرآن پڑھنے والا، ایک ایک یاد کرنے والا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات سیڑھیاں چڑھتا جا. تیری منزل وہاں ہے جب تو رک جائے. قرآن کے حافظ، قرآن کے پڑھنے والے کے ماں باپ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. کتنا بڑا انعام ہے. کتنی ساری چیزیں ہیں. تو اعمال کی فضیلت
اگر عمل کرنے والے کے ذہن میں ہو عمل کی مشقت پر اس کی لذت اور فضیلت اور اس کا انعام غالب آ جاتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے جیسے مثال بیان کی کہ ایک آدمی اس کو معلوم ہو جائے میری زمین کے نیچے سونا ہے, وہ کھود رہا ہے, اس کی مشقت ہے, پسینہ بہہ رہا ہے, زندگی میں کبھی تجربہ نہیں ہے زمین میں گڑھا کھودنے کا, تکلیف ہو رہی ہے, ہاتھ میں گویا کہ چھالے بھی محسوس ہو رہے ہیں کہ کبھی کیا نہیں بھائی ایسا کام میں نے, لیکن اس کے سامنے کیا ہے, ارے کر. کیوں؟ اس لیے کہ سونا, تھوڑی دیر کی تکلیف ہے, بھلے ہاتھ میں چھالے آ جائیں لیکن وہ کتنی بڑی نعمت ہے, سونا ہے سونا اتنا. تو آدمی کے سامنے جب وہ چیز ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, اس کے لیے مجاہدہ آسان ہوتا ہے, وہ مجاہدہ بھی لذت بن جاتا ہے. جم میں جا کے دیکھو نا آپ, ایک آدمی کو ذرا یہاں سے وہاں جا بولے تو نہیں جاتا ہو, لیکن مشین گھوم رہی, بھاگ رہا اس کے اوپر. کیوں؟ ڈاکٹر بولا اب ویٹ کم کرنا پڑے گا, اس سے زیادہ ابھی رک نہیں سکتے, خطرہ ہے تمہارے, شوگر تمہارا بڑھ گیا. چلتا نہیں, جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے, لیکن جیسی شوگر ہو گئی اب ڈاکٹر کیا بولتا ہے, چلنا پڑے گا تم کو. فجر کے بعد, اب فجر بھی آسان ہو گئی کیونکہ دوسرے اوقات میں کیا ہے, دوسرے اوقات میں پولوشن بہت ہے. ابھی سائنٹسٹ بن جاتا ہے, دوپہر میں شام میں پولوشن بہت ہوتا ہے, صبح کا وقت ایسا زبردست, اور وہ نمازی کو سکھا رہا, کس کو سکھا رہا ہو, صبح کا وقت ایسا زبردست رہتا, سالوں سے بول رہا ہے نماز کے لیے اٹھتے جا, وہ مسجد بہت دور ہے, ہاں مسجد بہت دور ہے, صبح میں بہت ٹھنڈی رہتی ہے, یوں رہتا ہے. اب کیا ہے, ڈاکٹر بولا دیکھو شرافت سے سنو اور عمل کرو اس کے اوپر, مرنا نہیں ہے اگر تم کو, تو شوگر تم کو بہت زیادہ ہے, چلنا پڑے گا تم کو, بھاگو مت, چلو. اور کتنا چلو ڈاکٹر صاحب, اتنا کلومیٹر چلو, اتنا, ہاں. اب کیا کرتا ہے, الارم برابر. اب پہلے الارم کے ساتھ بیوی اٹھاتی تھی, کیا وہ نہیں بولتی تھی اٹھو الارم تو بند کرو کم سے کم, اپنی تو اپنی, میری بھی نیند خراب کر رہے ہیں, ہاں. لیکن اب جیسے ہی ٹی 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 ہو گیا, ایک دم ایسے اٹھ جاتا ہے جیسے قیامت آ گئی, گھر میں آگ لگ گئی جیسے. اب کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں, اب اٹھ کے فوراً اٹھے گا اور جوتے ووتے پہنے گا اور سیدھا بولے بھائی صاحب جب اٹھ رہا تو نماز بھی پڑھ لیں گے نا, کیونکہ میرا کمپینین نمازی ہے, اس کے ساتھ میں واک پہ جاتا ہوں. اکیلا پاگل دکھتے ہیں تو ساتھ میں کوئی ہونا چاہیے. تو اب کیا, وہ مجاہدہ آسان کیسے ہوا, اس کو کیا پانا ہے, مجھ کو وہ سامنے ہے, مجھ کو کیا چاہیے, کیا ملنے والا ہے وہ سامنے اس کے لیے وہی مجاہدہ جو پہلے مشکل تھا اب آسان ہو گیا. کیسے آسان ہو گیا؟ وہی آدمی جس کے لیے روزہ مشکل تھا, ڈائٹنگ کے فضیلت کے تحت اس کے لیے وہ روزہ کیا ہو گیا, آسان ہو گیا. ڈائٹنگ کی وجہ سے پیٹ بہت بڑھ رہا ہے, کم کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا ہو گیا, آپ ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہا, جوس پہ جی رہا, ہلکے پھلکے فلاں کاربوہائیڈریٹ یہ وہ سارا تحقیق نکال کے ڈائٹنگ کر رہا ہے. پہلے حدیث سنا تھا کم کھایا کرو, یوں کیا کرو, بولے اپنے سے نہیں ہوتا ہے, لیکن اب کرنا پڑے گا اپنے کو بھائی. کیوں؟ خطرات اس کے سامنے, اس کا فائدہ اس کے سامنے. جب آدمی کے سامنے نقصان اور فائدہ ہوتا ہے عمل آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں کرنے میں کیا نقصان ہے, کرنے میں کیا فائدہ ہے. پانا سامنے ہوتا ہے تو جانا بھی آسان ہو جاتا ہے. پانا جب سامنے ہوتا ہے تو جانا بھی آسان ہوتا ہے. باس کہے آفس میں آؤ, اگر اس کو لگے گا کچھ نہ کچھ نیا کام دینے والے ہیں تو جانا کیسا ہوگا, مشکل. دل نہیں چاہے گا, ایک نیا پروجیکٹ میرے گلے میں تھوپ رہا ہے باس, نہیں چاہیے, تو کیا کرے گا, سوچے گا کسی طرح سے ٹل جائے, وہ ٹلنے والا تو نہیں ہے, اسی کو کرنا ہے. لیکن اگر باس کہے آفس میں آؤ تمہارے پروموشن کے بارے میں بات کرنا ہے, پروموشن, اب کب آؤں, ابھی تھوڑا بزی ہوں, بعد میں آؤ, 5 منٹ پہلے ہی جا کے اشارہ کرے گا, آؤ میں آئی کم ان سر. کیوں؟ شوق, پانا,
جب آدمی کے سامنے کسی چیز کے پانے کا شوق ہوتا ہے تو آدمی کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے۔ عبادات میں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، نماز پہ کیا ہے، روزے پر کیا ہے، حج پر کیا ہے، عمرے پر کیا ہے، ذکر پر کیا ہے، تلاوت پر کیا ہے، بیمار کی عیادت پر کیا ہے، کسی کی مدد کرنے پر کیا ہے، اللہ کے آگے رونے پر کیا ہے، دعا میں کیا ہے۔ اعمال کی فضیلت ہم دیکھنا چھوڑ دیے، ہم میں سے بہت سارے مسائل پر دھیان زیادہ دے رہے ہیں لیکن اعمال کی فضیلت پر اتنا نہیں۔ پہلے کرنا تو ہے ہی نا، اپنے کو کیسا کرنا دیکھو، لیکن تو کیسا کرنا دیکھ، لیکن کیوں کرنا ہے اس پر سے نظر اپنی مت ہٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیسا کرنا ہے عمل کو سنت کے مطابق، اس میں عمل کی صحت ہے، لیکن عمل کیوں کرنا ہے اس میں عمل کی قوت اور لذت ہے۔ صرف عمل کو رسمی طور پر ایک دم بالکل میکینکلی صحیح، ٹیکنیکلی کریکٹ، عمل میں روحانیت بھی تیرے ہونا چاہیے، لذت بھی ہونا چاہیے، کیفیت بھی ہونا چاہیے۔ اور روباٹ کی طرح نماز مت پڑھ، موبائل کی طرح ذکر مت کر ایکوریٹ، بلکہ تو انسان کی طرح عمل کر ان جذبات کے ساتھ۔ کیسے ہوگا یہ؟ جب فضائل سامنے ہوں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سألت معاذا کیف تقرأ انت، میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا آپ رات میں جو تہجد پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ اس میں قرآن پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، کیسے؟ قال اقرأ وانام ثم اقوم، کہ میں قرآن پڑھتا ہوں یعنی نماز میں قرآن پڑھنا، ان کے نزدیک قرآن پڑھنا عام طور سے نماز میں پڑھنا تھا۔ قم اللیل الا قلیلا، قال اقرأ وانام ثم اقوم، میں قرآن پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں پھر واپس اٹھ کے قرآن پڑھتا ہوں یعنی نماز پڑھتا ہوں۔ فأتقوى بنومتی علی قومتی، میں اپنی نیند سے قوت پاتا ہوں اپنے قیام کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے سے میرے لیے فریش ہو جاتا ہوں تو عبادت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں سوتا کیوں ہوں؟ تھوڑا ریڈی ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے۔ تھکن کے ساتھ عبادت وہ ایسی نہیں ہوگی۔ ثم احتسب نومتی بما احتسب به قومتی، پھر یہ بھی یاد رکھو کہ میں اپنی نیند پر بھی اللہ سے ثواب کی ویسی ہی امید رکھتا ہوں جیسے اپنی نماز میں اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، احتساب کرتا ہوں۔ صحابہ عمل کرتے تھے، اس عمل میں ایک چیز ہوا کرتی تھی، احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب ہے عمل پر اللہ کے انعام کی رغبت اور طلب۔ اس عمل پر اللہ کے ہاں کیا انعام ہے؟ مجھ کو چاہیے، وہ مجھ کو چاہیے، یہ احتساب ہے۔ کیوں کر رہا؟ وہ اللہ جو دینے والا ہے نا، وہ مجھ کو چاہیے، اس لیے کر رہا ہوں میں۔ تو اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر، انعام، ثواب، اس کی رغبت میں کام کرنا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ یہ احتساب آپ کی عبادات کی لذت کو بڑھائے گا۔ آدمی احتساب کے ساتھ عمل کرتا ہے، اس کی عبادت میں اس کو لذت محسوس ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کے بعد ملنے والا کیا ہے، عمل پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے، جب وہ سامنے ہوگا تو عمل میں لذت محسوس ہوگی۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں کہتے ہیں وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي، مجھے اپنی نیند پر بھی اللہ سے اسی ثواب کی امید ہے جو مجھے اپنے قیام پر اللہ سے ثواب کی امید ہے۔ نماز پہ بھی ثواب ملے گا مجھے امید ہے، اور مجھے امید ہے کہ مجھے سونے پر بھی اللہ ثواب دے گا۔ سونے پہ ثواب کیوں؟ اس لیے کہ میں سو کیوں رہا ہوں؟ اپنے لیے نہیں، نماز کی استعداد کے لیے۔ یہ بہت اعلیٰ علم ہے۔ صحابہ بہت اعلیٰ لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرا سونا میرے لیے تھوڑی ہے، میں کیوں سو رہا ہوں؟ تھوڑا سا سو جاؤں گا پھر اٹھنا اور عبادت کرنے میں فریش ہو جاؤں گا میں۔ تو میرا سونا عبادت کی طاقت کے لیے ہے، میرا سونا عبادت کی طاقت کے لیے ہے۔ سونے سے عبادت کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو میں جب عبادت کے لیے سو رہا ہوں، عبادت مقصد ہے، سونا حاجت ہے۔ حاجت بھی اگر مقصد کے لیے ہو تو حاجت بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی۔ کتنی بڑی بات ہے،
अगर एक आदमी अपनी ज़रूरत भी अपने मकसद के ताबे कर दे तो उसकी ज़रूरतें पूरी करना भी सवाब और अजर का ज़रिया बन जाता है। इस एतबार से मोमिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ज़ाती कामों से, ज़ाती हाजात से भी अजर सवाब कमाता है। क्यों? इससे कि मालूम है मोमिन का हर अमल किसी न किसी मकसद के तहत होता है। कितनी अच्छी ज़िंदगी है। जो भी करता है सोच समझ के करता है, जो भी करता है उसकी कुछ न कुछ गर्ज़ गायत होती है, उसके सामने कोई गोल है, उसके सामने कोई मकसद है। यूं ही काम नहीं कर रहा हुआ, यूं ही मशीन की तरह नहीं कर रहा है, सोच के कर रहा मैं क्यों कर रहा है, क्यों सो रहा हूं मैं, इसके लिए सो रहा हूं मैं, क्यों खा रहा हूं मैं। कुव्वत पैदा होगी, काम काज करने हैं, घर वालों की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। खाऊंगा नहीं, कमज़ोर हो जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा, ना अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाऊंगा बंदों की, ना अल्लाह की। तो ये सारी सहरी कर रहा है, क्यों? भूख लगी? नहीं, इसलिए कर रहा है। खाना बहुत अच्छा है, बीवी ने बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया इसलिए खा रहा हूँ, महरूम नहीं रह सकता। नहीं, कह रहा है कि अब खा लूँगा, रोज़े में इबादत हैं, रोज़े में कामकाज हैं, तो मैं इसलिए सहरी कर रहा हूँ कि रोज़े की क़ुव्वत पैदा हो। एक दो, हमारे नबी ने किया, मैं बग़ैर सहरी के भी रोज़ा रख सकता हूँ, है इतनी ताकत मेरे अंदर नहीं, लेकिन मैं सहरी करूँगा। क्यों? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, मेरी पसंद से बेहतर पसंद नबी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एहतिसाब, अमल के पीछे काम करने वाले जज्बात उस अमल को कीमती बना देते हैं। अमल के पीछे जो जज्बात होते हैं, जो मकासिद होते हैं, वो उस अमल को कीमती बनाते हैं। बाज़ औक़ात बुरे जज्बात अच्छे अमल को बुरा बनाते हैं, और बाज़ औक़ात अच्छे जज्बात एक ज़ाती ज़रूरत को भी इबादत और अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया बना देते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, व हदरतु शेख अल इस्लाम इब्न तैमिय्यह मर्रतन, एक मरतबा मैं अपने उस्ताद इब्न तैमिय्यह रहमतुल्लाह, शेख अल इस्लाम इब्न तैमिय्यह रहमतुल्लाह की मजलिस में था, उनके पास बैठा था। क्या हुआ? सल्लल फज्र सुम्मा जलसा यज़्कुरुल्लाह ताला, उन्होंने फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर बैठे अल्लाह का जिक्र करने लगे। आजकल तो हम लोगों ने सब सूफियों को दे दिया है, हम लोग सिर्फ तौहीद पे एक टांग पे खड़े हुए हैं, बस हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। इबादत, ज़िक्र, तिलावत, ये सारे आमाल। इब्न तैमिय्यह रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ी, उसके बाद बैठे जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का। इला करीबिन मिन इंतसाफ नहार, यहाँ तक कि ज़ोहर के करीब करीब आधा दिन होने आया, बैठे वहीं जिक्र कर रहे हैं। आप ये कहीं उनको काम धंधे नहीं थे, आपसे 50 गुना काम करके वो दुनिया से गए। आज उनके जो फतावा हैं वो 36 जिल्दों में इतना लिखे हैं आज, पहले जो लिखा जाता था उसको और ज़्यादा लगता था। तो बैठे जिक्र करते रहे, यहाँ तक कि यानी बिल्कुल आधे दिन के करीब हो गया। सुम्मा अल्तफ़त इलैहि, फिर मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। वक़ाल हादिही गदवती, कहा ये मेरा नाश्ता है। हादिही गदवती, ये जो मैं ज़िक्र करते बैठा फजर के बाद, ये मेरा नाश्ता है। वलौ लम अतगद्दल गदाअ सक़तत क़ुव्वती, और अगर ये नाश्ता मैं न करूं तो मेरी क़ुव्वत कम हो जाएगी। अगर ये ज़िक्र अल्लाह का मैं नहीं करूँगा, इतने सारे फितने, तातारियों के फितने और न जाने क्या क्या चीज़ें, बिदातियों के फितने, अहले कलाम के फितने, अहले राय के फितने, इल्मी खिदमात, और ये सब कुछ गौर और फिक्र और बातिल का रद्द और न जाने कितनी जिम्मेदारियाँ। अगर ये नाश्ता मैं नहीं करूँगा तो मेरी क़ुव्वत कम हो जाएगी, मेरी क़ुव्वत मुझसे छिन जाएगी। तो ये अल्लाह का ज़िक्र करना मेरी रूहानी क़ुव्वत है, जो मेरी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने में मेरे लिए मददगार है। असल ताकत अंदर की होती, बाहर की नहीं। असल क़ुव्वत अंदर की होती, जो इंसान को ज़िंदगी में हरकत में रखता है, और वो क़ुव्वत असल क़ुव्वत है। तो कह रहे हैं ये मेरी क़ुव्वत है, ये मेरा नाश्ता है, ये अगर नहीं होगा मैं कमज़ोर हो जाऊँगा।
کیا ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی بندگی کے جذبات کی تجدید، کیا ہماری غذا ہے؟ یا ہماری غذا کھانا پینا ہی ہے جیسے جانوروں کی غذا ہو؟ یا ہماری غذا دنیا کی تفریحات ہیں کہ یہ کیا تو میں اچھا لگتا ہے؟ یا ہماری غذا سگریٹ ہے کہ سگریٹ پیا تو ہی دماغ صحیح چلتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا یہ خباثت ان کی زندگی میں ہے، بولے تھوڑا دماغ نہیں چلتا ہے، تھوڑا ٹھہرو، سگریٹ پی کے آئے گا آپ، تھوڑا سا دماغ چل رہا ہے۔ کیا یہ اس کی زندگی ہے؟ نہیں، یہ گندگی ہے۔ سلف کو آپ دیکھیے، یہ ان کی قوت ہوا کرتی تھی، تو کہہ رہے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے، یعنی ان کو اس میں لذت ملی، حالانکہ کھائے پیے کچھ نہیں ہے، وہیں بیٹھے بھائی فجر سے لے کے اسی جگہ بیٹھے ہیں، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، لیکن کہہ رہے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے۔ کیونکہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال پیدا تھا، ناشتہ نہیں کرتے آپ یہیں بیٹھے رہ گئے، دوپہر تک ہونے کو آئی اور آپ ناشتہ تک نہیں کیے، کھائے پیے کچھ بھی نہیں، کہا یہ میرا ناشتہ ہے۔ اصل طاقت میری یہ ہے، کیونکہ آدمی کیا کہے گا؟ کھائیں گے نہیں پئیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ ہم یہی کہتے ہیں نا لوگوں سے، ارے کچھ کھاؤ، جان بناؤ، کمزور ہو جاؤ گے اگر نہیں کھاؤ گے، اور طبعاً ہوتا ہے آدمی کمزور۔ لیکن آدمی کو جسم کی کمزوری کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن روحانی کمزوری کی فکر آدمی کرتا نہیں۔ جسم کہاں جانے والا ہے؟ مٹی میں ہے، اور روح کہاں جانے والی ہے؟ اللہ کے پاس پیش ہونے والی ہے۔ اس روح کو کبھی بنایا تو نے؟ اس کی صحت کے بارے میں سوچا تو نے؟ نہیں۔ جسم کی صحت کے بارے میں سوچ رہا ہے جو مٹی میں گل کے ختم ہونے والا ہے، اور اس روح کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ جس روح کو فرشتے جسم سے نکال کے اللہ کے پاس لے جائیں گے، وہ روح تیری صحت مند ہے کہ نہیں، یا وہ روح بیمار ہے؟ اس کی صحت کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ میری غذا ہے، یہ میری روحانی غذا ہے۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ تو نمبر ایک کیا ہے؟ اعمال کی کا فائدہ سامنے ہو۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، مثلا آپ بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اب آپ کے دماغ میں کیا ہے؟ جانا تو پڑے گا نا۔ بعض لوگوں کا کیسا ہوتا ہے؟ جانا تو پڑے گا اپنے کو، نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے۔ تو ہمارے اکثر اعمال میں کیا ہے؟ نیگیٹو فیلنگز ہوتی ہیں۔ آدمی یہ کیوں نہیں سوچ سکتا ہے کہ میں فلاں بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں، اس لیے کہ یہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں اس لیے کہ ہمدردی کا کام ہے، اور ہمدردی اگر بندوں کے اوپر رحم انسان کریں، ان سے ہمدردی کریں، اللہ اس پر رحم کرے گا۔ آدمی اس لیے کیوں نہیں جائے کہ جب آدمی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کے باغوں میں ہے جب تک کہ لوٹتا نہیں۔ ایک آدمی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، وہاں اللہ کا قرب اس کو ملتا ہے۔ تو آدمی فضائل اس کے دیکھے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس کے فضائل اس کے سامنے ہوں تو آدمی کے لیے عمل کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کیا دینے والا ہے۔ ہم پڑھیں، ریاض الصالحین کتاب ہے مثلا، اس کا مطالعہ کریں، ہم روزانہ ایک باب پڑھیں، اعمال کی فضیلت کیا کیا ہے پڑھیں اس میں۔ حافظ منذری کی کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اس کو ہم پڑھیں، میں سمجھتا ہوں ترجمہ بھی اس کا ہو گیا ہے، اس کو ہم پڑھیں کہ اعمال کی کیا فضیلت ہے، اس فضیلت سے رغبت پیدا ہوگی۔ مال کی فضیلت معلوم ہے نا، اس کی ترغیب دینے کی ضرورت پڑتی ہے نہیں۔ جب آدمی کے ذہن میں کسی چیز کی فضیلت بیٹھ جائے، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کتنا بھاگتا ہے مال کے لیے، کیونکہ مال کا فائدہ اس کو معلوم ہے۔ کسی کے سامنے آپ بول دو مال ضروری نہیں ہے، کیا کہے گا؟ پاگل ہو گئے، مال ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کو چپ بٹھانا مشکل ہو جائے گا، اتنے فضائل بیان کرے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں ہے مال ہونا ضروری ہے، اعمال ہونا ضروری نہیں۔ تو دنیا کا مفلس ہونا پسند نہیں کرتا ہے، آخرت کا مفلس ہونا پسند کرتا ہے۔ دنیا میں مال کام آئے گا، آخرت میں اعمال کام آئیں گے، بلکہ دنیا میں بھی مال نہیں اعمال کام آتے ہیں۔ مال کی ایک حد ہے،
لیکن اصل اللہ کی مدد مال پر نہیں اعمال پر ہوتی ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا کافی، اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ پہلی چیز ہم نے دیکھی کہ اعمال کے فضائل اگر ہم کو معلوم ہو تو ان اعمال کا فائدہ اگر معلوم ہو تو ان اعمال کی لذت اور ان اعمال کے ادا کرنے میں انسان کو شوق بڑھتا ہے. یہ پہلی چیز تھی. انشاءاللہ اور کچھ چیزیں ہیں جو اگلے درس میں ہم دیکھیں گے. ایک اعلان یہ ہے، آئندہ ہفتے 26 جنوری کو ماہانہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ اور اسی طرح سے شیخ عبدالغفور جامعی حفظہ اللہ یہ تشریف لائیں گے، اور یہ اجتماع مغرب کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک چلے گا انشاءاللہ. تو یہ ماہانہ اجتماع ہے 26 جنوری اسی مسجد عمر مورواڑی میں، اور ہمارے علماء اس میں تشریف لانے والے ہیں. تو آپ اس میں آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں. مغرب سے لے کر یہ عشاء تک یعنی 10 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.